سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے ان سے اپنی قوت کی انگوٹھی چھین کر ایک مدت کے لیے ان کے تخت پر قابض ہو گیا۔ فرشتوں نے رب سے کہا، اے ہمارے رب قادر مطلق، تو نے کمزور آدمی کو ایسی طاقتیں دی ہیں، نامکمل ہونے کی وجہ سے وہ اسے صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا تاکہ اس کے برے نتائج ہو۔ رب نے انہیں جواب دیا اور کہا، اے میرے فرشتوں، میں آپ کو کچھ سکھاؤں گا، جو خود پر یقین رکھتے ہیں وہ آگے بڑھے، اور میں انہیں ایسا نفس عطا کروں گا جیسے میں نے انسان کو دیا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح طاقت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں۔ فرشتوں نے اپنے آپ میں سے 12 سب سے زیادہ قابل احترام فرشتوں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے انہوں نے تقویٰ میں سب سے زیادہ قائم 4 فرشتوں کا انتخاب کیا۔ ان چاروں میں سے ایک فرشتہ پیچھے ہٹ گیا اور باقی 3 خداوند کے حضور حاضر ہوئے۔ یہ تینوں امیدوار سب سے زیادہ ثابت قدم اور عبادت میں قائم ہیں۔ انہوں نے کہا، تب تینوں میں سے ایک نے خداوند کے سامنے شرمندگی محسوس کی اور کہا، اے خداوند، میں آزمایا گیا ہوں اور میں نے توبہ کی ہے، مجھے اپنی بے پناہ رحمت سے میری خطا معاف فرما۔ اور وہ منہ کے بل گر گیا اور آج تک دوبارہ سر نہیں اٹھایا، بلکہ رب کی رحمت کی دعا کرتے ہوئے اسی حالت میں ہے۔ اب 2 فرشتے رہ گئے، وہ ہاروت اور ماروت تھے۔ رب نے انہیں مومنوں کے شہر میں اتارا، ایک کو وہاں جج کی حیثیت سے کام کرنا تھا، جبکہ دوسرا اسکولر بننا تھا۔ وہ دن میں فانی آدمیوں کی طرح رہتے تھے، کھاتے اور پیتے تھے، جبکہ رات کو وہ اپنے آسمانی مقامات پر اس مقدس ترین نام کے ذریعہ واپس لوٹتے تھے جو ان کی فرشتہ صفت فطرت کی وجہ سے انہیں دیا گیا تھا۔ اب اس بستی میں زہرہ نامی ایک نہایت خوبصورت مگر شرارتی عورت رہتی تھی۔ وہ اپنی چالوں اور سازشوں کے لیے جانی جاتی تھی، اور اس نے ہر ایک کے لیے پریشانی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایک دن اسے اپنے خلاف لائے گئے مقدمے میں عدالت میں پیش ہونا تھا، تو وہ عدالت میں دونوں فرشتوں کے سامنے آئی۔ اس نے مقدمہ کا فیصلہ اپنے حق میں کرنے کے لیے جج اور عالم کو ایک طرف لے جانے کی سازش کی۔ اس نے یہ کام چلاک اور فحش وعدے کر کے کیا۔ یہ فتنہ اس حد تک داخل ہو رہا تھا کہ ہاروت اور ماروت انصاف سے بھٹک گئے اور اپنے مشن کو بھول گئے جس کے لیے وہ زمین پر بھیجے گئے تھے، اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ زہرہ خاتون اپنی بات پر سچی تھی اور فرشتوں کو اپنے گھر بلایا اور ان کے لیے ضیافت کی۔ اس نے انہیں بہترین کھانے پینے کا سامان دیا اور شراب اور موسیقی کے زیر اثر جلد ہی ان کے سر ہلکے اور عقل بھاگ گئی۔ اس کے بعد اس نے ان کے لیے رقص کیا اور انہیں چھیڑا، یہاں تک کہ وہ خواہش سے کافی پاگل ہو گئے، اور اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا۔ زہرہ نامی یہ عورت کوئی بے وقوف نہیں تھی، اور وہ بہت پہلے سے سمجھ چکی تھی کہ یہ دونوں مرد عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، اور وہ ان سے ان کا راز جاننے کی کوشش کرتی تھی۔ اب جب کہ اس نے انہیں مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ یہ جاننے کے لیے لگ گئی کہ یہ راز کیا ہے، اور بہت پہلے ہی وہ اس مقدس نام کو جان گئی جو راز ہے اور جسے فرشتے اپنی آسمانی مقامات پر پہنچایا کرتے تھے۔ زہرہ کو یہ جاننے کا تجسس تھا کہ آیا یہ سچ ہے، اس لیے اس نے نام بولا، اور جیسے ہی اس نے اس کا اعلان کیا وہ اڑ کر روئے زمین سے غائب ہو گئی اور پھر کبھی وہاں نظر نہیں آئی۔ کہا جاتا ہے اس نے اپنے گناہوں سے توبہ
توبہ کی اور رب العالمین نے اسے معاف کر دیا اور اسے آسمان پر ایک ستارہ بنا دیا جسے زہرہ کہا جاتا ہے، جو صبح یا شام کو آسمان پر کھڑا ہوتا ہے۔ فرشتے دھیرے دھیرے اپنے فسق و فجور سے صحت یاب ہوئے اور اپنے گھر لوٹنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن جب انہوں نے خفیہ آیت کو پڑھنے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنی مٹی کی شکلوں سے مزید بچ نہیں سکتے۔ وہ دنیاوی وجود میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے، نافرمانی ان پر باری تھی۔ تب ہی ان پر جو گزری تھی اس کا احساس ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ خداوند کا کلام ان پر کیسے پورا ہوا، اور وہ گر گئے۔ وہ گر پڑے اور رو رو کر دعا کی اور رب سے اپنی بخشش کی دعا کی۔ لمبے عرصے تک خداوند نے ان سے بات کی اور کہا، تم نے انسان کو اس کی ناقص فطرت کے لیے ملامت کی ہے، اب تم نے دیکھا ہے کہ اس کے جیسے نفس سے آراستہ ہو کر تم اس میں کوئی فرق نہیں کرو گے، اور اس کی ساری بدکاری اب تمہاری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں سزا کے انتخاب سے پہلے رکھا۔ زاویے رو پڑے اور رب سے منتیں کی کہ وہ انہیں اس زندگی میں ان کی سزا دے، کیونکہ یہ صرف ایک لمحہ گزرنے والا ہے، جبکہ آنے والی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ رب نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس طرح یہ ہے کہ ہر روز مغرب اور عشاء کے درمیان ان کو اصفہان شہر کے ایک کنویں میں پاؤں سے لٹکایا جاتا ہے اور قیامت تک انہیں اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے، پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا اور فرشتوں کے درمیان ان کی جگہ بحال ہو جائے گی قرآن کے مطابق۔ اور اس کی پیروی کرو جو شیاطین سلیمان کی بادشاہی کے خلاف جھوٹ باندھتے ہیں۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، انسانوں کو جادو سکھا رہے تھے، اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا، اور نہ ہی وہ دونوں فرشتوں کسی کو سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو محض ایک فتنہ ہیں، لہذا اللہ کی ہدایت پر کفر نہ کرو۔ اور ان دونوں فرشتوں سے لوگ وہ کچھ سیکھتے ہیں جس سے وہ مرد اور بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ اس سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور فائدہ نہیں دیتی، اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جو اس میں تجارت کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یقیناً جہنم ہی وہ قیمت ہے جس کے بدلے وہ اپنی جان بیچتے ہیں۔ کاش وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور برائیوں سے بچتے تو اللہ کی طرف سے بہتر بدلہ ہوتا، کاش وہ جانتے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔